السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا، بہت ساری دعائیں ہماری قبول بھی ہوئی الحمدللہ، کچھ انشاءاللہ ہو جائیں گی اور کچھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کی شکل میں ریٹرن کر دیں گے۔ انسان پوری کائنات کے مالک سے، پوری کائنات کے رب سے جو مانگتا، اس کے مانگنے سے بھی اس کے کیلیبر کا پتہ چلتا کہ وہ کس مقام کا، کس لیول کا، کس کیٹیگری کا انسان ہے۔ ہم جب دعائیں مانگتے تو ہم بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو جاتے، جو چیزیں ہم جن کو محسوس کر سکتے، جن کا جلدی فائدہ پہنچتا، ہم وہ دعائیں کرتے۔ ایگزامس میں پاس ہو جانا، کاروبار میں برکت، امیر ہو جانا، اچھی بچی سے شادی یا بچے سے۔ ٹھیک ہے، آل گڈ، یہ دعائیں بھی ہم کو کرنا چاہیے، اللہ ہی سے ہم کو مانگنا ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو۔ لیکن کیا ختم ہونے والی دنیا کو سینٹر پوائنٹ بنا کے پوری دعاؤں کا جو مرکز ہے وہ میٹیریلسٹک بنا دینا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اس سے ہمارے لیول کا پتہ چل جاتا کہ ہم پوری کائنات کے بادشاہ سے صرف کچھ ایسے چیزیں مانگ رہے ہیں جن کا ہم کو فوری فائدہ پہنچتا۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اسٹینڈرڈ، دعاؤں کا طریقہ، کیا چیز وہ اللہ سے مانگے، اس پہ کچھ باتیں رکھوں گا۔ 7 دعائیں میں سلیکٹ کیا قرآن سے ابراہیم علیہ السلام کی۔ سب سے پہلی دعا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے اور آپ کو اولاد نہیں ہوئی، ایسے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو نیک ہو، جو صالح ہو۔ ایک بوڑھا شخص اگر بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کر رہا تو ایک تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں تو بڑھاپے میں انسان سہارے کے لیے اولاد کی خواہش رکھتا۔ جو لوگ دعا کرتے اپنے نکاح کے فوری بعد، ان کے بھی ذہن میں یہ رہتا، اور جن کو اولاد نہیں ان کا بھی ٹینشن یہ رہتا کہ بڑھاپے میں ہمارے کو کون دیکھیں گے۔ تو پورا سینٹر ہمارا یہ بن جاتا ہے کہ بڑھاپے میں سہارا دینے والی اولاد ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام اب بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اور سہارے کا لفظ نہیں ہے، سہارے کا ذکر نہیں ہے، اور اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ کام کو جاری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں جو آپ پوری زندگی بھر کریں، اللہ کے دین کی بڑائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اسی لیے بولے صالحین میں سے ہو۔ صالح کس کو بولتے ہیں؟ یہ بہت خاص ورڈ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صالح کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صلاح، صاد لام ہا، جس کا مطلب ہوتا کسی چیز کو درست کر دینا، کسی چیز کو صحیح کر دینا، کریکٹ کر دینا۔ اور صالحیت ایک ایسی کوالٹی ہے انسان کی جس کا دل، جس کی ذہن، جس کی نظر، جس کی فکر، جس کے عمل، سب کچھ صحیح ہو، سب کچھ صحیح راستے پہ، سیدھے راستے پہ ہو، جو پاک ہو بالکل۔ ہم جو اولاد کے لیے دعا کرتے، ایک تو دل دماغ میں یہ رہتا کہ اولاد ایک فخر کا ذریعہ ہے، شان و شوکت کا ذریعہ، اب بیٹا ہو گیا تو اور بھی بہت زیادہ فخر ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری جو ذہنیت ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے بڑھاپے کا سہارا ہوتے، جس کا میں ابھی ذکر کرا۔ تیسرا، بچے ہماری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے۔ تو ٹوٹلی ہمارے یہ پرسپیکٹیو ہے اولاد کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان 3 چیزوں کا بھی ذکر نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے صالح ہونا، نیک ہونا، یعنی نیکی کا راستہ، نیکی کی جو کیمپین ہے، نیکی کا جو مشن میں لے کے اٹھا، اس کو آگے کنٹینیو رکھنے کے لیے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے صالح اولاد عطا کرے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایگزامپل میں یہاں پڑھ دوں گا، آپ کتنے صالح تھے۔ آپ چھوٹی سی عمر میں جب ابا آپ کے ذکر کرے کہ میں آپ کو ذبح کرنے والا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ 1 سیکنڈ کے لیے نہ سوچے اور بولے اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم مل رہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی، یہ سورہ ابراہیم میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مقیم الصلاۃ۔ نماز پڑھو بولتے ہم جب بھی لوگوں کو بولنا ہوتا، یا ہم بھی جب نماز کو جاتے تو نماز پڑھ کے آیا بولتے۔ نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا ہے۔ اور قائم کرنے کا مطلب ہے
ایک تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن جانا، آپ کی زندگی میں وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ کی حیثیت سے سامنے دکھتے رہنا، پریزنٹ رہنا، جیسا کہ ہمارا 3 ٹائم کا کھانا ہے۔ کھانا ہمارے ساتھ کانسٹنٹ ہے، لگا ہوا جب تک ہم زندہ ہے دنیا میں۔ اسی طرح نماز بھی ہمارے ساتھ، ہمارے وجود کے ساتھ جڑ جانا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نماز کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے ٹائم نکالو۔ نماز کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز ہمارے ٹائم کا حصہ ہے۔ ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو ٹائم ہے پورا 60 سال، 70 سال، 20 سال، 25 سال جو بھی ہے، اس کا ایک اسٹیبلشڈ حصہ ہونا چاہیے نماز۔ یہ پہلا مطلب ہے قائم کرنے کا۔ دوسرا اور سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ نماز کا پورے انسٹیٹیوشن کو قائم کرو، یعنی نماز کے لیے سب سے پہلے ایک جگہ ہونا، پھر وہ جگہ پاک ہونا، وہ جگہ پر پکارنے والے ہونا، یعنی اللہ کی طرف پکارنے والے، اذان دینے والے مؤذن، پھر مؤذن کے ساتھ امام جس کی امامت میں نماز قائم کی جائے، اور نماز قائم کرنے والے۔ جب سب مل کے نماز قائم کرتے اور یہ انسٹیٹیوشن رن ہوتے رہتا، جس کو ہم مسجد کا نام دیتے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنائے تھے جو سب سے پہلا گھر ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ نماز کے انسٹیٹیوشن کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں بھولے، بلکہ پوری سوسائٹی میں کلیکٹیو ایفرٹ ڈالا جا رہا، بار بار لوگوں کو بلایا جا رہا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لوگوں کو یاد دلایا جا رہا۔ دوسرا فائدہ، جب لوگ نماز کے لیے آ جاتے تو وضو بناتے، اپنے آپ کو پاک کرتے، ایک سوسائٹی ریپرزنٹ کر رہی کہ ہم پاک سوسائٹی ہے۔ تیسرا فائدہ، جب ساتھ مل کے ٹھہرتے ایک امام کے پیچھے، تو اس بات کا ریپرزنٹیشن ہوتا ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہم سب اللہ کی نظر میں برابر ہے، ہم اپنے بھائیوں کو اپنے برابر کا سمجھتے۔ اللہ کی نظر میں بڑھ کے وہی ہے جو اللہ سے زیادہ کلوز ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ پھر ایک امام کی حکم پہ سب لوگ فالو کرتے، یعنی ہم اس بات کا ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں کہ ہم ایز اے امت لیڈر لیس نہیں رہیں گے، ایک لیڈر کے انڈر میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے جو اللہ کی طرف بلانے والا، جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ امام جیسا ہی تلاوت کرتے، اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی، اللہ کے احکامات معلوم ہوتے، اللہ ہم کو کیا حکم دے رہا، زندگی کے کون سے ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیسا رویہ ایکسپیکٹ کر رہا، کیسا رویہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا، یہ چیزیں ہم کو معلوم ہوتی 5 وقت کی نماز کے اس انسٹیٹیوشن سے۔ یہ فائدے ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ نماز کے انسٹیٹیوشن کو قائم کرنے والا ہم کو بنا۔ کیا آج نماز کا انسٹیٹیوشن اس طرح رن ہو رہا؟ جو فائدے میں بیسک جو فائدے آپ کے سامنے رکھا، یہ فائدے ہم کو حاصل ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ مسجدیں جماعتوں کے نام سے الگ ہو گئے، اور مسجدوں میں جو خطبے ہوتے، وہ خطبے ایک دوسرے کی بڑائی بیان کرنے، سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے، اور مسجدوں کی کمیٹیوں میں جو پولیٹکس چل رہی، کسی کو صدر بننا ہے، کسی کو یہ بتانا ہے کہ کنسٹرکشن میں تھا اس لیے تختی پہ اپنا نام لکھوانا ہے، کوئی مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں مسجد کی کہ اے سی ہونا، کیسے قالین ہونا، کیا ہونا۔ لیکن نماز ایز اے انسٹیٹیوشن امت مسلمہ میں جو کوالٹیز کو پیدا کرنا تھا وہ اب نہیں ہو رہا۔ نماز جو ہے، نماز کی روح ختم ہو گئی، نماز تو باقی ہے، جیسا علامہ اقبال ارشاد فرمائے تھے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی نماز ایز اے ریچول تو باقی ہے، اس کے پورے چیزیں ادا ہو رہے ہیں، دکھ رہا لوگوں کو، لیکن نماز کے فائدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ پرسنل لیول پہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنی مدر ٹنگ میں سمجھتے نہیں سمجھنے کی وجہ سے بھی نماز سے وہ اثر ہم حاصل نہیں کر سک رہے ہیں، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے امن والے شہر کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے تو آپ یہ دعا کریں کہ بلدن آمینہ، اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم سنے ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں، تو اب آپ انسانیت کے امام ہونے کے ناطے ایک ماڈل سٹی کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں ایک دعا کے ذریعے سے، کیونکہ دعا دل کی خواہش کا نام ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ایسا وہ شہر ہونا،
آج پولیٹیشنز ہم کو اسمارٹ سٹیز کا خواب دکھاتے اور بہت سارے کنٹریز میں ہے بھی اسمارٹ سٹیز. اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹریولنگ آسان ہونا، ٹیکنالوجی سے بھرپور سٹی، انٹرنیٹ فری اور بھی بہت ساری سہولتیں ہونا. لیکن اسمارٹ سٹیز سے ذرا اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں گے تو وہاں پر پاورٹی کی جو حالت ہے، غریبی اور بھوک کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں، خود USA کا اگر آپ ریٹ دیکھیں گے تو شاک ہو جائیں گے. آج اسمارٹ سٹیز کے نام پہ ایک سلیکٹڈ ایریے کو کور کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن وہاں کے رہنے والے بھی سکون میں نہیں ہیں، کیونکہ انسان کو سکون ٹیکنالوجی سے، ٹریولنگ کی آسانی سے نہیں ملتا. انسان کو سکون دو چیزوں سے ملتا جس کی ابراہیم علیہ السلام دعا کرے. ایک ہے رزق، جو کہ انسان کی بیسک نیڈ ہے، اور دوسرا ہے اللہ سے کنیکشن، اپنے حقیقی خدا سے کنیکٹڈ رہنا. اور رزق کی جب آپ بات کریں تو آپ مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کریں یہ دعا میں. یہی سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام الناس ہے. آپ انسانیت کے لیے سوچ رہے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایک تو ہم پاور میں ہے نہیں، دوسرا پاور میں نہیں رہنے کے باوجود بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہ ہم انسانیت کے لیے سوچیں، انسانیت کے لیے کچھ ڈیزائن کریں، انسانیت کے لیے کچھ پروڈکٹیو کام کریں. پاورٹی کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے؟ رزق کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے. یہ ایز اے پلان ہم کو سمجھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ پلان دے رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل سٹی کیسی ہوتی جہاں کے لوگوں کو بیسک نیڈز ملتے ہوں. دوسرا، وہاں کے لوگ رزق ملنے کے بعد میں عیش و آرام میں اللہ کو نہیں بھولنا، کیونکہ ہمیشہ ایسی ہوا کہ وہی قوم اللہ کی نافرمان ہوئی اور وہی قوموں پہ عذاب آیا جو عیش و آرام میں تھے، جو اللہ کو بھول گئے تھے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دوسری دعا شرک سے بچا بلکہ کرے. یعنی دنیا میں آج جتنے برائیاں ہو رہے ہیں اس کی جڑ شرک ہے. ایک انسان جب اپنے رب سے کٹ جاتا تو اب وہ اصل کنیکشن ٹوٹ گیا، اب انہیں کچھ بھی کر سکتا، آزاد ہے. اس کے ذہن میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی ایک خدا ہے، واحد و قہار، رحمان و رحیم، جو پوچھنے والا ہے میرے سے، جو میرے کو سب کچھ دے رہا. شکر اور ڈر کا جذبہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا. اب ایسے انسان کو اور انسانوں کے ایسے گروپ کو اور ایسے سوسائٹیز کو کوئی ٹیکنالوجی کنٹرول نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان ٹیکنالوجی بنا رہا، اور جو انسان جو چیزیں بناتا اس پہ انسان کا ہی کنٹرول ہوتا. ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمارٹ سٹیز ہو یا ڈیولپڈ نیشنز ہو، وہاں پر کرائم ریٹس کیوں اتنا تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی جو بیس ہے وہاں پر شرک ہے. ایک طرف رزق نہیں ہے اور دوسری طرف شرک ہے. چوتھی دعا ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کرے جو ہم کو قیامت کے دن کام آئیں گی انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام ایمان لانے والوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو قیامت کے دن، جس دن حساب کتاب ہوگا، اس دن ان کی مغفرت فرما، اس دن ان کو معاف فرما دے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف دنیا میں رہنا ہے ہم کو، تو وہاں رہنے کے لیے ایک آئیڈیل سٹی کا کانسیپٹ دے رہے ہیں اپنی دعا کے ذریعے سے، اور دوسری طرف جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی قیامت اور آخرت کی زندگی، وہاں کے لیے جو ضروری ہے اس کی دعا کرے کہ اللہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحم، اللہ تعالیٰ معاف کر دینا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کامیاب بناتی. انسان کے اعمال، اس کی کوششیں، اس کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کرتے، لیکن ان بیسس پہ کوئی انسان بھی جنت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے. تیسری اور چوتھی دعا سے ابراہیم علیہ السلام کی زبردست بیلنس پرسنالٹی کا ہم کو پتہ چلتا کہ ایک طرف آپ ماڈل سٹی کا کانسیپٹ سامنے رکھیں اپنی دعا کے ذریعے سے، اور دوسری طرف ہمیشہ کی جو زندگی ہے جہاں پر جنت ملنا چاہیے پورے انسانوں کو، اس میں آپ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لا لیا اللہ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، یعنی ان کو کامیاب کر دے. پانچویں دعا اتنی زبردست ہے جو پھر سے بات کو اور مضبوط طریقے سے ثابت کر دیتی کہ واقعی میں ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے سوچتے تھے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کے دشمن تھے، جو آپ کے اپوننٹس تھے، جو آپ کی دعوت کا انکار کرے یا قیامت تک انکار کریں گے. ان لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ جو مجھے فالو نہیں کرتے تو آپ غفور و رحیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اللہ سے اتنا قریب ہے، اتنا زبردست آپ کا مقام و مرتبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اپنے سبھی اپوننٹس کے لیے دعا کر سکتے تھے کہ اللہ ان کو ختم کر دے،
آپ اتنے پیارے انداز میں بولے کہ اے اللہ جو میرے کو فالو نہیں کرتے بس آپ تو غفور و رحیم ہیں. 2 ورڈز آپ استعمال کریں. ایک، آپ ان کو معاف کر سکتے، ان پہ رحم کر سکتے. اور یہاں پر معاف کرنے اور رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسلام کی توفیق عطا کر سکتے. کیونکہ جو انسان ایک اللہ تعالیٰ کو مان لیں گا تو اس کے بعد ہی مغفرت اور اس کے اوپر رحم جو ہے کرنے کی بات ہوتی. لیکن جو اپوننٹس ہیں ان کے لیے مغفرت یا ان کو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، ان پہ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہٹ درمی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان پہ رحم کرتے ہوئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے، اسلام، کلمہ، ان کو عطا کر دے. 6th دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ امت مسلمہ کے لیے ہے. اب یہ بات سنتے ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں، ارے ہمارے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو ایسا فٹ کر لے سکتے کہ ہاں ہم ہمارے لیے دعا کریں، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی جو مشن کے لیے لگا دیے، آپ کو فالوورز نہیں مل سکے. پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا ذکر ہوا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت، اللہ کے اس گھر کی تعمیر کرتے وقت جو ایک مشن بیسڈ گھر تھا، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈ میں بات کرنے والے ہیں، حج کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اس کام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ ایک ایسی امت اٹھا جو مسلم ہو، یعنی اللہ کی فرمانبردار ہو. میں اکیلا یہ کام کرا، کچھ لوگ جڑے جو کہ میری فیملی کے ہیں، لیکن ایک پوری امت ہونا جو قول میں یعنی بولنے میں وربلی اور عمل میں پریکٹیکلی مسلم ہو، تیری فرمانبرداری کر کے دنیا کو بتا دے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، اللہ سے کنیکٹڈ رہنے والے، اللہ کی بات سننے والے زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کیسے ہوتے. ایسی ایک امت کو بنا. اگر یہ دعا میں ہم اپنے آپ کو فٹ کر لے رہے ہیں تو کیا یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم واقعی میں امت مسلمہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہم کو سوچنا ہے. یہ 6ویں دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی. 7ویں اور آخری دعا، وہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی کے لیے دعا کرے اور آپ یہ بولے کہ اللہ میری اس نسل میں سے ایک ایسے نبی کو اٹھا جو لوگوں کو تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، جو کتاب کی تعلیم دے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی، صحیح اور غلط کی، قانون کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی اس پہ عمل کرنے کے طریقے، اس کے فائدے ان کو بتائے، اور جو ان کی زندگیوں کو پاک کرے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ بناتے وقت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. یہی وہ دعا تھی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے. اس میں آپ دیکھیے، آپ دعا ایک مشن بیس دعا کریں. پچھلی دعا ابراہیم علیہ السلام امت مسلمہ کے لیے کرے، اب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ لیڈر لیس نہیں ہو سکتی. ایک ایسے نبی کو اٹھا جو پوری انسانیت کو لیڈ کرے، جو ان کی زندگیوں کو پاک کرے، ان کو تیرا قانون بتائے، ان کو تلاوت کر کے سنائے کہ تیری آیتیں، تیرا احکام کیا ہے. اور یہ مقصد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست طریقے سے فلفل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں جو کام کرے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعا ہے. آپ آیتیں تلاوت کر کے سنائیں، جو لوگ اسلام قبول کرے ان کی زندگیوں کو پاک کرے، ان کو قانون کی تعلیم دیے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، صحیح اور غلط میں فرق بتائے، ایک ایسی حکمت ان کو سکھائے کہ جس کی بیس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلفاء راشدین اس کو کنٹینیو رکھیں. یہ وہ 7 دعائیں ہیں جو ہم آج کے ایپیسوڈ میں کور کریں. صالح اولاد کے لیے دعا، نماز کے انسٹیٹیوشن کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے دعا، ایک پیسفل سٹی کے لیے دعا، دعا وہ جو قیامت میں ہم کو کام آئے ایمان والوں کے لیے، وہ دعا جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کام آنا، ان کے اوپر رحم کی دعا، امت مسلمہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. وہ دعا جس سے ہمارے کیلیبر، ہمارا اسٹینڈرڈ، ہماری سوچ، ہماری فکر سے اسلام جھلکتا ہو، جیسا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں.